یہ وہ دور تھا جب تخت کسریٰ کا جاہ جلال آسمانوں سے بات کر رہا تھا، جہاں زرتشتی اتشکری کی روشنی زندگی کا درس دیتی تھی اور جہاں گندی شاپور کی درسگاہوں میں علم کی چراغ روشن تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرق کا سورج مغرب کو بھی اپنی روشنی سے منور کر رہا تھا، لیکن اس داستان میں صرف عروج نہیں تھا، بلکہ ایسے جنگی بھی تھے جنہوں نے ساسانیوں کی عزم کو پولاد بنایا، ایسے تجارت تھی جو دنیا کے کناروں کو جوڑتی تھی، اور ایسی فنون تھی جنہوں نے آنے والی نسلوں کو حیران کر دیا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب سلطنت کی برج گرنے لگی، تخت و تاج لرزنے لگے، اور ایک نئی طاقت ابھری جو تاریخ کو ایک نیا رخ دینے والی تھی۔ ساسانی سلطنت ایران کی تاریخ میں ایک عظیم اور طاقتور دور تھا، جو قدیم پارس کی آخری پیش اسلام سلطنت تھی۔ اس سلطنت نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاسی اور ثقافتی زندگی پر گہرا اثر ڈالا، بلکہ اسے ایک عالمی طاقت کے طور پر پہچانا گیا۔ یہ سلطنت زرتشت مذہب کی احیا، فنون لطیفہ، علم و حکمت اور منظم حکومت کی بدولت مشہور ہوئی۔ ساسانی دور کو ایرانی تہذیب کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ ساسانی سلطنت کا آغاز اردشیربابخان کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے 224 عیسوی میں اشکانی سلطنت کو شکست دی۔ اردشیربابخان جو پارس کے ایک مقامی حکمران تھی، نے طاقت اور دانشمندی سے ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ سلطنت کا نام ساسانی ان کی دادا ساسان کے نام سے منسوب ہے، جو زرتشت مذہب کی ایک اہم پیشوا تھی۔ اردشیر نے زرتشتی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک مضبوط نظریاتی اور سیاسی ڈھانچہ تیار کیا، جس نے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط بنایا۔ اردشیر اول ساسانی سلطنت کی بانی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھی، بلکہ ایک مدبر حکمران بھی تھی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو مضبوط بنایا، معیشت کو بہتر کیا اور زرتشتی مذہب کو ریاست کا مذہب قرار دیا۔ ان کی حکمرانی میں فنی تعمیر، ٹیکس نظام اور نظامی اصلاحات نے سلطنت کو ایک نئی شناخت دی۔ اردشیر کی حکومت نے سلطنت کو اشکانیوں کی بکھری ہوئی ریاستوں کے مقابلے میں ایک متحد اور مضبوط سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ساسانی سلطنت اپنی وسعت کی عروج پر موجودہ ایران، عراق، شام، ترکی، افغانستان، پاکستان اور خلیج فارس کے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمال میں قفقاز، جنوب میں خلیج فارس، مشرق میں ہند کی سرحدوں اور مغرب میں رومی سلطنت کے ساتھ ان کی سرحدیں تھی۔ یہ وسیع جغرافیائی علاقہ سلطنت کو مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی، ثقافتی اور عسکری پل کے طور پر پیش کرتا تھا۔ ساسانی سلطنت نے اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے اور توسیع دینے کے لیے مضبوط قلعے، دفاعی نظام اور بہترین فوجی حکمت عملی اپنائی، جو ان کی طاقت ایک اہم وجہ تھی۔ ساسانی سلطنت کا عروج ایک شاندار دور تھا، جس نے ایران کو عالمی طاقت کے طور پر پہچانا۔ اس دور میں سلطنت نے نہ صرف اپنی سرحدوں کو وسعت دی، بلکہ اپنے انتظامی، ثقافتی اور عسکری نظام کو بھی مضبوط کیا۔ یہ عروج سلطنت کی زرتشتی بنیادوں، طاقتور حکمرانوں اور منظم ریاستی ڈھانچے کی مرہون منت تھا۔ ساسانی سلطنت کا عسکری نظام بے مثال تھا اور یہی ان کی فتوحات کا راز تھا۔ ساسانیوں نے رومیوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی، جن میں سب سے مشہور شاہپور اول کی فتوحات تھی۔ شاہپور نے روم کی مشہور شہنشاہ والرین کو شکست دے کر قید کیا، جسے تاریخ کا ایک نادر واقعہ مانا جاتا ہے۔ بازنطینی سلطنت کے ساتھ کئی دہائیوں پر محیط جنگیں ساسانیوں کی طاقت اور دفاعی حکمت عملی کی عکاسی تھی۔ ساسانی سلطنت نے مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان اور ہندوستان کے کچھ علاقوں کو بھی فتح کیا، جہاں ان کی تجارتی اور ثقافتی اثرات دیر پا ثابت ہوئی۔ ساسانی سلطنت کی معیشت اس کے عروج کی ایک بڑی وجہ تھی۔ ساسانی سلطنت نے چین، ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان سلک روٹ پر اپنا قبضہ قائم کیا۔ یہ راستہ نہ صرف تجارتی مال بلکہ ثقافتی اور مذہبی خیالات کی تبادلے کا بھی ذریعہ تھا۔ ساسانی حکمرانوں نے زراعت پر خصوصی توجہ دی، افواج نظام کو بہتر بنایا، جس سے سلطنت کی زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ساسانی دور کی سکے نہایت نفیس تھی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے معیاری کرنسی فراہم کر رہی تھی۔ ساسانی دور کو ایران کی ثقافتی عظمت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ساسانیوں نے زرتشت مذہب کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ آتش کدی سلطنت بھر میں تعمیر کی گئی، جو ان کی روحانی شناخت کا مرکز تھی۔ ساسانی دور کے محل، پل اور عبادت گاہیں ان کی فنکارانہ مہارت کی علامت ہے۔ تخت جمشید جیسے شاندار محل اس دور کی شان و شوکت کی گواہ ہے۔
ساسانی سلطنت میں پارسی ادب اور علوم کو عروج حاصل ہوا۔ فلسفہ، طب اور فلکیات کے میدان میں انہوں نے قابل ذکر ترقی کی۔ ساسانی سلطنت کا عروج نہ صرف جنگی کامیابیوں بلکہ معیشت، ثقافت اور مذہب کے میدانوں میں بھی نمایاں تھا۔ یہ ایک ایسے سلطنت تھی جس نے دنیا کو اپنی عظمت کا قائل کیا اور تاریخ میں ایک انمول نقوش چھوڑی۔ ساسانی سلطنت کا حکومت نظام اور انتظامی خصوصیات ان کی ترقی کی بنیاد تھی۔ منظم حکومت، مضبوط فوج اور دانشمند حکمرانوں نے اس سلطنت کو ایک بے مثال ریاست بنا دیا۔ ساسانی سلطنت ایک مرکزی بادشاہت تھی جہاں بادشاہ کو شہنشاہ کہا جاتا تھا۔ بادشاہ زرتشتی اصولوں کے مطابق حکمرانی کرتا اور خود کو دیوتائی طاقتوں کا نمائندہ تصور کرتا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ ایک مجلس مشاورت بھی ہوتی تھی جس میں درباری وزراء اور زرتشتی علماء شامل ہوتی تھی۔ تمام فیصلے مرکزی دربار سے کی جاتی تھی اور سلطنت کے مختلف حصوں میں گورنر بادشاہ کی نمائندگی کے طور پر خدمات انجام دیتی تھی۔ ساسانی سلطنت کا نظام اپنے وقت کی دیگر نظاموں سے بہت زیادہ منظم تھا۔ سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا جنہیں ساتراپی کہا جاتا تھا۔ ہر صوبے کا گورنر براہ راست شہنشاہ کو جوابدار تھا۔ ساسانیوں نے زراعت، تجارت اور صنعت پر مبنی ایک منظم ٹیکس نظام بنایا جو سلطنت کی معیشت کا اہم ذریعہ تھا۔ زرتشتی تعلیمات پر مبنی قوانین نے معاشرتی انصاف کو فروغ دیا۔ رومی سلطنت کی طرح ساسانیوں نے بھی بہترین سڑکیں اور پل بنائے جن سے مواصلات اور فوجی نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ ساسانی فوج کو اس دور کی سب سے منظم اور طاقتور افواج میں شمار کیا جاتا تھا۔ ساسانی فوج دو حصوں میں تقسیم تھی: شاہی محافظ جس کو ایلیٹ گارڈ اور عام سپاہی، جنگی ہاتھی، گھڑ سوار اور پیادہ فوج ان کی خاصیت تھی۔ ساسانی فوج جدید حکمت عملیوں اور مضبوط قلعوں کی مدد سے اپنی سرحدوں کا دفاع کرتی تھی۔ ساسانیوں نے رومی، بازنطینیوں اور دیگر قبائل کو کئی بار شکست دی۔ ان کی فتح کی سب سے مشہور مثال رومی شہنشاہ والرین کی قید تھی جو ساسانی طاقت کی واضح علامت تھی۔ ہر عظیم سلطنت کی طرح ساسانی سلطنت بھی عروج کے بعد زوال کا شکار ہوئی۔ داخلی بد انتظامی اور خارجی حملے اس کے خاتمے کا سبب بنے۔ آخری ساسانی حکمرانوں کے دور میں سلطنت میں سیاسی افراتفری پیدا ہوئی۔ کئی بادشاہ بہت کم عرصے کے لیے حکمران بنے جس سے مرکزی حکومت کمزور ہو گئی۔ زرتشتی مذہب کو ریاست پر زبردستی نافذ کرنے کی پالیسی نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ناراض کیا اور داخلی بغاوتوں کو جنم دیا۔ مسلسل جنگوں اور غیر منظم ٹیکس نظام نے سلطنت کی معیشت کو کمزور کر دیا۔ ساسانی سلطنت کا خاتمہ عرب مسلمانوں کے حملے سے ہوا جنہوں نے 7ویں صدی میں خلافت راشدہ کے دور میں ایران کو فتح کیا، جن میں جنگ قادسیہ جو 636 عیسوی میں لڑی گئی تھی۔ یہ پسلکن جنگ تھی جس میں ساسانی فوج کو عرب مسلمانوں نے شکست دی۔ ساسانی دارالحکومت مدائن عربوں کے قبضے میں آیا جس کے بعد ساسانی حکومت کا مرکز کمزور ہو گیا، اور سب سے آخری جنگ نہاون کی جنگ تھی جو 642 عیسوی میں ہوئی۔ یہ آخری جنگ تھی جس کے بعد ساسانی سلطنت کا وجود ختم ہو گیا۔ ساسانی سلطنت کا خاتمہ ایک نئی دور کا آغاز تھا جہاں اسلام نے ایران میں اپنا قدم جمایا۔ داخلی مسائل، حکمرانوں کی نااہلی اور خارجی حملوں نے اس سلطنت کو ختم کر دیا۔